آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ ماشاءاللہ، نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آ چکے ہیں پیارے پیارے بچے قصہ ایک نبی علیہ السلام کا اس سیگمنٹ میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور بچوں، آپ کو پتہ ہے کل ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہم نے شروع کی تھی، کیونکہ اتنے بڑے نبی ہیں، اتنے جلیل القدر نبی ہیں، تو ان کی تو اتنے سارے واقعات ہیں، اتنے سارے میریکلز ہیں ان کے، اتنے سارے کہ ہم ایک شو پہ تو ہم نہیں وہ کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے اس کو آج کنیکٹ کیا ہے، اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا ہم نے دیکھا تھا کہ کل ہم نے جو اینڈ کیا تھا وہ اس پہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ فرعون کے گھر ان کی بیوی نے ان کو وہ جو صندوق میں لیا تھا تو اس میں انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور انہوں نے ان کو پالنا شروع کر دیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ اب ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ محل سے نکلے، اپنے شاہی محل سے، فرعون کے محل میں رہتے تھے نا، تو وہاں سے وہ جیسے گشت کرتے ہیں نا، وہ واک کرتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں کہ سب صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ تو دیکھا انہوں نے کہ ایک فرعونی جو ہے وہ کسی اسرائیلی جو بنی اسرائیل کا ایک بندہ ہے اس کو مار رہا ہے، تو انہوں نے اس کو مارنے سے منع کیا کہ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو۔ وہ باز نہیں آیا۔ انہوں نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سر کا مکہ مارا۔ اب کیا ہوا، ان کی نیت ان کو مارنے کی نہیں تھی، لیکن وہ آدمی مر گیا۔ اس کی ایک دن بعد، 2 دن بعد پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اور پھر فرعون کو جب یہ خبر ملی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش شروع کروا دی کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ چپ چاپ نکل گئے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے، کیونکہ وہ جو بندہ تھا اس نے یہی کہا تھا کہ آپ ہی وہ ہو، آپ ہی کی وجہ سے وہ جو کل آدمی کو مارا تھا، تو اس طرح اس نے شکایتیں لگائیں کہ فرعون جو ہے اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا۔ اب حضرت موسیٰ کو جب پتہ لگا وہ وہاں سے نکل گئے، اور وہ مصر چھوڑ کر، کیونکہ مصر میں ہوتے تھے تو وہ مصر چھوڑ کر نکل گئے۔ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب جانا کدھر ہے، کیا کریں گے، کہاں جائیں گے۔ چلتے چلتے وہ پہنچے کہاں پر، بہت لمبا سفر کیا اور وہ مدین پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ مدین۔ وہ ہم نے حضرت صالح کی سٹوری سنائی تھی نا، صالح علیہ السلام کی، وہ وہیں کے تھے نا، مدین کے۔ جی، پھر شہر کے کنارے پہ جب وہ پہنچے کنویں کے قریب، تو ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اب جب وہ درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں جو ہیں وہ ایک کنارے پہ کھڑی ہوئی ہیں، پانی بھرنے کے لیے آئی ہیں، کنویں کے پاس جاتے ہیں نا پانی بھرنے کے، پر وہ وہیں پر کھڑی ہوئی ہیں۔ وہاں اتنی بھیڑ ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنا کراؤڈ ہے کہ ان کو وہ موقع نہیں مل پا رہا کہ وہ کیسے پانی بھریں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تو ان لڑکیوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں کوئی جوان انسان نہیں، مرد نہیں ہے، اور میرے والد ہیں ہمارے، وہ بوڑھے ہیں، تو ہم پانی بھرنے آئے، لیکن جب ہم یہاں سے لوگ کم ہو جائیں گے پھر ہم آگے جائیں گے، کیونکہ انہیں اپنے جانوروں کو اس سے پانی پلانا ہوتا تھا۔ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، ان کے سارے جو مویشی تھے، جو جانور تھے، ان کو پکڑا اور بیچ میں لے کے ان کو گئے، اور ان کو پانی پلوایا وہاں کنویں سے، اور ان کی ہیلپ کی۔ ان لڑکیوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ اپنے گھر چلی گئیں۔ اب جناب حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے نا، ان کی بیٹیاں تھیں وہ، اور جب وہ گھر آئیں اور انہوں نے پوچھا کہ آج اتنی جلدی گھر آ گئیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک ہمیں نیک آدمی ملا اور اس نے ہماری اس طرح سے ہیلپ کی۔ تو ان کو سن کر بڑی خوشی ہوئی، اور انہوں نے ان کو کہا کہ ان کو اپنے جاؤ اور ان کو اپنے ساتھ لے کے آؤ۔ تو وہ جب ان کو لے کر آئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر میں، اپنے کام میں ملازمت دی، ان کو اپنے پاس کام پہ رکھا، اور اپنی ایک بیٹی کا اس میں سے نکاح بھی کر دیا، شادی بھی کر دی ان کی۔ پھر کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں 10 ایئرس تک رہتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک۔ پھر کیا ہوا، ایک دن ان کو اپنے گھر والوں کی یاد آئی، تو انہوں نے سوچا کہ وہ مصر کے لیے روانہ ہو۔ جب وہاں پہ مصر کے لیے روانہ ہوئے، اس ٹائم پہ بڑی سردیاں تھیں، بہت پیک پہ تھی سردیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ ٹھہرے، اور سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے اور ان کی بیگم جو ان کی اہلیہ تھی وہ بھی ان کے ساتھ تھی، ان کو بٹھا کے آگ کا انتظام کیا، آگ جلائی،
تاکہ ان کو سردی نہ لگے. ٹھیک ہے. پھر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی ان کو نظر آتی ہے دور سے, اور اس پہاڑی پہ ان کو دور سے آگ جلتی ہوئی کچھ روشنی نظر آ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اس پہاڑی پر پہنچے. اب جب پہنچے تو کیا ہوا وہ ہم آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد. ابھی میں کیا بتا رہی تھی آپ کو کہ حضرت موسیٰ وہاں 10 سال رہے, کہاں پر؟ مدین میں. ٹھیک ہے. پھر وہاں سے وہ پھر واپس روانہ ہوئے مصر کے لیے, اور جب وہاں پہنچے راستے میں دیکھتے ہیں بہت سردی تھی. ایک جگہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو بٹھایا اور ان کے لیے آگ جلانے کے لیے لکڑی ڈھونڈنے نکلے. تو وہ دیکھتے ہیں ان کو ایک پہاڑی نظر آتی ہے جہاں پر دور سے ان کو آگ جلتی ہوئی کچھ روشنی نظر آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اس پہاڑی پر چڑھے, اور جب پہنچے وہاں تو ایک آواز آتی ہے, یہ مقدس وادی ہے اس لیے جوتے اتار دو, اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. اب یہ آواز جب انہوں نے سنی تو وہ ایک دم سے ایسے ہو گئے نا, اچانک پریشان ہو گئے اور ایسے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے, چونک گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سے جوتے اتارے, اور پھر اچھا اس وادی کا نام کیا تھا کسی کو پتہ ہے؟ وہ وادی کہلاتی ہے, وہ پہاڑی کہلاتی ہے کوہ طور. کیا کہلاتی ہے؟ کوہ طور. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتار دیے, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر شریعت کی تعلیم دی, کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے, کچھ کمانڈمنٹس دی, اور فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے, یعنی رائٹ ہینڈ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. سٹک ہوتی تھی نا ان کے پاس, انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے, اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں, اس سے میں بکریوں کو کے پتے جھاڑتا ہوں, اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ اس لاٹھی کو نیچے پھینک دیجیے. جیسے ہی انہوں نے اسے نیچے پھینکا تو وہ کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی وہ لاٹھی. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اسے پکڑ لیجئے, اسے اٹھا لیجئے اور ڈریے نہیں. کیوں ہم اس کو ابھی واپس اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے, یعنی اس کو واپس لاٹھی بنا دیں گے. تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور وہ لاٹھی بن گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اپنا ہاتھ بغل میں اپنی ڈال لیں تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا. یہ حضرت موسیٰ کا دوسرا میریکل تھا, دوسرا معجزہ تھا. ایک تو لاٹھی والا تھا, پھر ایک یہ ہاتھ والا معجزہ تھا کہ ہاتھ سفید چمکتا ہوا نکلے گا. یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں, دکھانا چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر نبوت عطا فرما دی تھی, نبوت سے سرفراز کیا تھا, اپنا میسنجر بنا دیا تھا. اب تم فرعون کے پاس جاؤ. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اب تم فرعون کے پاس جاؤ, اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے, وہ بڑا ظالم بادشاہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, دعا کی یہاں پر. وہ کیا دعا تھی؟ اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے, اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں, اور میرے گھر والوں میں سے کسی ایک کو میرا مددگار بنا دے, یعنی میرے بھائی ہارون کو. تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی. اب جلدی سے بتا دیجئے کہ ان کے بھائی کا نام کیا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام, وہ بھی نبی بنے پھر. اور اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ وہ جو وادی تھی جہاں پر حضرت موسیٰ گئے, اس وادی کا نام کیا تھا؟ کوہ طور. ارے ڈر کے کیوں بولو, زور سے بولو. کوہ طور. ماشاءاللہ زبردست. تو کہانی یاد رہے گی, قصہ یاد رہے گا نا. اب جا کے اپنے فرینڈس کو بھی یہ قصہ سنانا, اپنے گھر میں سنانا. جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں کسی چیز کو اپنی زبان سے تو وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی ہے. اب ہم جلدی سے سب کو خداحافظ بولیں گے, اللہ حافظ بولیں گے, کیمرے میں دیکھ کے اللہ حافظ. جلدی سے زور سے جان لگاؤ بھائی. آسمان سے نور کی برسات ہے, نور رحمان عشق رمضان.